اور یہی تو وہ بات ہے کہ جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو جو ابھی بچے ہی تھے جب یہ خواب محض سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل جو ابھی یقیناً بچے تھے انہوں نے اس بات پر کوئی نہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ یہ سوال بھی نہیں کیا کہ جناب آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، کوئی اور بات ممکن ہے سنائی دی ہو، ممکن ہے کہ خیالات مختلف ذہن میں جو آتے رہتے ہیں وہ ایک پراگندہ خیالی ہو جس کی وجہ سے یہ آپ کو تصویر دکھائی دی جا چکی ہو۔ کس وقت خواب دیکھا تھا؟ فجر سے پہلے دیکھا تھا، بعد میں دیکھا تھا؟ 100 طرح کے سوال کیے جا سکتے تھے۔ تصدیق کے لیے اور بھی کئی ذرائع کہے جا سکتے تھے کہ جناب آپ تو اللہ کے نبی ہیں، پوچھ لیں اپنے اللہ سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، جبریل امین فوراً آ کے آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن جناب اسماعیل نے جیسے ہی اپنے والد کا خواب سنا تو فرمایا کہ میرے ابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اطاعت کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور اس میں کوئی مجھے انکار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے تو علامہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پتہ نہیں کہ اسماعیل کو یہ طریقہ، یہ ادب، یہ احترام اپنے والد کا کہاں سے ملا تھا، کیونکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سرزمین حجاز میں چھوڑ دیا تھا اور پھر وہاں سے واپس فلسطین میں چلے گئے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی صاحب نظر جو تھا یہ فیضان نظر ہی تھا کہ ابراہیم جو سرتاپا ایک پاکیزہ، اطاعت کرنے والے، شکر گزار، حنیف انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کی نگاہ پاک نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا تو ایمان ان کی محض ایک نگاہ ہی سے ان کے دل میں گھر کر گیا، اور یہ فیضان نظر کا ایک کمال اور ایک کرشمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مکتب کی کرامت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، تربیت کا وہ انداز بھی کہ جس میں ابراہیم اگرچہ موجود نہیں تھے علیہ السلام، لیکن اسماعیل کی والدہ ہاجرہ تو موجود تھی کہ جنہوں نے اپنے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ ان کو بہم پہنچایا، اور پھر دودھ، پاکیزہ دودھ سے ان کی تربیت اور ان کی پرورش کا اہتمام کیا، اور پھر سختی اور گرمی تمام جھیلنے کی قوت اور صلاحیت ان کے اندر پروان چڑھائی کہ اس غیر ذی زرع، ایسی وادی کی جس میں کوئی گھاس اور تنکا تک نہیں اگتا، اس میں اپنے بیٹے کو جینے کا اور بہتر طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ تو مکتب کی کرامت بھی موجود تھی، وہ مکتب اور مدرسہ جو ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، اور فیضان نظر بھی تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ڈالی تو دونوں وہاں پر صورتیں سامنے آ گئی۔ تو اولاد کا شکر کرنے والے ابراہیم کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کر دیں تو فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شاکرا لانعمہ، وہ ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے، ان تمام صورتوں کی وجہ سے، شکر کرنے کی وجہ سے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے، یکسو ہونے کی وجہ سے، اللہ کے مطیع ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ اجتباہ، انہیں منتخب کر لیا، سارے انسانوں میں سے انہیں منتخب کر لیا۔ وہداہ، منتخب کرنے کے بعد پھر انہیں ہدایت عطا کر دی، مکمل کی مکمل، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ سورہ فاتحہ کی دعا یاد کر لیجئے، بات ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت، رہنمائی عطا کر دی، اور رسول اللہ اور رسول کے امتیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے طلب کرو تو مجھ سے یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بھی سیدھا راستہ صراط مستقیم ہمیں دکھا دے، بالکل اسی طرح کا صراط مستقیم جو اللہ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بہترین دولت، حسنہ، نیکی، اچھائی، خوبی
یہ عطا کر دی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہی ہوگا۔ اور پھر ابراہیم کا تذکرہ کرنے کے بعد علیہ السلام کا یہ فرمایا جاتا ہے کہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی۔ کیا وحی کی؟ آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے امتیوں کو کیا حکم دیا گیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی اب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کی طرف ایک رخ کرنے والے، آپ بھی انہیں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں، انہیں کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ وما کان من المشرکین، اور یاد رکھیں کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر آپ میرا بندہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل دماغ سے شرک کی تمام صورتیں نکال باہر کیجئے۔ وما کان من المشرکین۔ تو سامعین اکرامی، یہ وہ خوبیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور جن کا تذکرہ اپنی ایسی کتاب میں کر دیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ اس لیے کر دیا تاکہ ہم مختلف اوقات میں ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو پڑھتے رہیں اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ اللہ کے مطیع تھے، کیا ہم بھی اللہ کے مطیع ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بالکل یکسو تھے، یقین کی دولت سے نوازے ہوئے تھے، کیا ہمارے پاس بھی یہ یقین کی دولت ہے؟ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، کیا ہم بھی اپنے اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، کیا ہم بھی ایسی ہی صورت اختیار کر چکے ہیں اور کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ تمام خوبیاں اپنے اندر پا رہے ہیں یا کم از کم ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس بات پر اطمینان حاصل کر لیجئے کہ ہم ملت ابراہیم میں شامل ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی طرف سے نیت اور ارادہ کرنا چاہیے، اور پھر اس بات کی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندے ابراہیم علیہ السلام کی امت اور آپ کی ملت میں شریک ہو جائیں، کہ جسے اللہ رب العزت نے دنیا میں منتخب کیا اور آخرت میں کامیابی کا پروانہ عطا کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔